بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھو، فہم القرآن اور حدیث اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑا کوئی عالم ہے، بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہے، بڑے سے بڑا کوئی امام ہے، وہ قرآن کی وہ روح نہیں سمجھ سکے گا، وہ ایمان عقیدے کی بات کو نہیں سمجھ سکے گا، اور پھر شرک اور کفر کی دلدل میں چلا جائے گا اگر اس کو فہم نہیں ہے، اور ایک عظیم اکثریت کو، انسانوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ گمراہ کر دے گا۔ دیکھیے، اس تقریر کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سادہ سادہ واقعات کے اندر سے وہ توحید کا بیان سامنے لائے ہیں، جو عام طور پر ایسے نظر آتا ہے کہ یہ واقعات عجیب سے لگتے ہیں، اور کسی عالم دین نے، حتیٰ کہ مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ علی انجینئر، اور فضل الرحمان، طاہر القادری، طارق جمیل، جتنے بھی ہیں یہ مبلغ ٹائپ لوگ ہیں، کبھی انہوں نے یہ چیز سامنے نہیں لائے ہیں اس ایمان کے اس انداز سے کہ دیکھو، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور سلمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے اتنی بڑی بادشاہی دی ان لوگوں کو، اور چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن یہ واقعات یوں نہیں لاتا ہے، بلکہ یہ عقیدے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے ہر جگہ قرآن ان واقعات کو اسی انداز سے لاتا ہے کہ لشکر سلمان علیہ السلام کا جا رہا تھا، بڑے لشکر تھے، اور سامنے ایک وادی سے گزرنے لگے تو ایک چونٹی اپنی چیونٹیوں کو، تو اس میں مالک نے اس انداز سے بات بیان کی کہ دیکھو، ہر چیز کے اسی طرح گویا لشکر ہیں، اور ان کا کیسا نظام اور نظم و ضبط کس طریقے سے کام کر رہا ہے اللہ کی زمین کے اوپر، کہ اس چیمٹی نے، جو سردار چیمٹی تھی یا ان کی انچارج تھی، اس نے فوراً پکار کر کہا کہ میری بہنوں، بھائیوں، اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور کہیں وہ تمہیں رون ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور نہ تمہیں پتہ چلے گا۔ اس طریقے سے اس نے خبردار کرنے کے بعد اس طریقے سے گویا اپنے ایمان عقیدے کا اعلان کیا کہ دیکھو، یہ سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن غیب نہیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چیونٹیوں کی اور دوسری چیزوں کی بولی موجزانہ طور پر سکھائی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک نے مجھے کتنا احسان میرے اوپر کیا ہے اس انداز سے، اور پھر دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ مالک، مجھے قائم رکھنا ایمان کے اوپر، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ تو خوش ہو جائے۔ اس انداز سے بتایا کہ سارے انبیاء ہیں اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے دبے رہتے تھے، اللہ کے فرما بردار رہتے تھے، اللہ کی رضا کی طلب کی حریص رہتے تھے، اور تم ان کو پکارتے ہو، پوچھتے ہو۔ تو اس انداز سے شرم دلائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہ تم اشرف المخلوقات ہو، مشرکو، تم سمجھتے ہو کہ انبیاء علم الغیب ہوتے ہیں، ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، اور تم نے یہ ایسے عقیدے بنائے ہیں یا ساریہ الجبل کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سب خبر تھی کہ اس انداز سے کتنا شرک تمہارے اندر آیا ہے۔ دیکھو، ایک چونٹی ہے وہ تم سے زیادہ موحد ہے اور شرک نہیں کرتی ہے، مشرکہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ حدود، اس کا ذکر آ گیا کہ سلمان علیہ السلام نے جب پریڈ گٹھی کی، سارے لشکر گٹھے ہوئے، تو اس کے بعد کہا کہ کیا وجہ ہے، حدود نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ غائب ہے۔ دیکھیے کس انداز سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا حدود غائب ہے جی، تو اس سے یہ مشرک لوگ نکالتے، دیکھا سلمان علیہ السلام کو غائب جانتے تھے، پتہ چل گیا حدود غائب ہے، لیکن اللہ ہے، مالک ہے۔ اس نے کہا کہ یعنی حدود نے کہ میں آیا ہوں ایک ایسی بستی سے، ملکہ سبا کے علاقے سے، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ غیب نہیں جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اندازہ لگی وہاں بھی وہی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی کہ دیکھو مشرکو، ایک چھوٹی سی چڑیا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ایمان ہے کہ سلمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے جذبات جو مجروح ہوئے تھے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ آگے پیچھے شرکت، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ اتنی زیادہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کے اندر، اس طریقے سے ان کو رد کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے بڑا فساد برپا ہو جائے گا، یہ وہ اس طریقے سے۔ بھئی ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی ہم دیکھتے ہیں، کسی اور کو پکارا جا رہا ہو، یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ ہمارے مالک اور خالق کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جا رہا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی یہ چڑیا ہے یعنی یہ حدود ہے، تو اس کے جذبات مجروح ہوئے، اور آ کے کہا کہ سلمان علیہ السلام، میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں، ایک ایسی قوم کہ ایسی اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی کافرہ اور مشرکہ قوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر
जो है सूरज को सजदे कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के इस जो बनाया हुआ है सूरज, इसको सजदा कर रहे हैं। जिस तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा आम लोगों को भी कि सूरज और चाँद को सजदे ना करो, मगर उसको सजदा करो जिसने इनको पैदा किया है। बिल्कुल इसी वज़न के ऊपर ये बात है कि देखो आज जो नबियों वलियों को तुम सजदे साबित करते हो, ख़ासकर ये मोहम्मद हनीफ़ के लोगों ने जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा साबित किया, इससे पहले इब्न कसीर ने भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा, और डॉक्टर इसरार ने, मौदूदी ने भी ये रास्ता खोला, अली इंजीनियर ने भी यही अकीदा अपनाया, तारिक कादरी, तारिक जमील, सारे इसी अकीदे को, ये मुनव्वर सुल्तान हो या खलील रहमान हो, सारे के सारे कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। तो कुरान को देखो तो पता चलता है कि तुमसे ज़्यादा ये एक हुदूद है, ये मुहिद है मुशरिको, तुम्हारे ऊपर उस परिंदे ने गोया लानत की है कि इन इंसानों को क्या हो गया, मत मरी इनकी फटकार हो इनके ऊपर कि अल्लाह को छोड़कर ये सूरज को सजदे कर रहे हैं। और एक औरत को उन्होंने हुक्मरान बना लिया, अंदाज़ा लगाओ, औरत हुक्मरानी के लिए नहीं बनी है। तो देखिए ये भी इस हमारी कौम के ऊपर आज ये सवालिया निशान है कि किस तरह पहले बेनज़ीर को इन्होंने अपना हाकिम बनाया, अब ये मरीम नवाज़ को बना दिया। शर्म नहीं आती, कोई मर्द लगता है मर्द रहा ही नहीं इनके अंदर। तो जो जिसकी ड्यूटियाँ होती हैं वही उसको सँभालनी चाहिए। बाकी अगर काफ़िर मुशरिक दूसरे करते हैं, इंदिरा गांधी को उन्होंने बनाया या किसी और को, एलिज़ाबेथ को क्वीन बनाया, तो वो तो काफ़िर मुशरिक है, लेकिन तुम तो ईमान का दावा करते हो, कुरान को मानने का दावा करते हो, तुम्हारी समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ समझाए तो पता चले। तो इसी तरीके से और भी वाक़यात डॉक्टर साहब लाए हैं कि देखो, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का ज़िक्र है कि किस तरह फ़रिश्ते आए हैं इंसानी शक्ल में, तो उनको भी नहीं पता कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे खाने का इंतज़ाम करेंगे, गैब नहीं जानते, वरना पहले कह देते। और ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये तो फ़रिश्ते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए चले गए। फिर आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी देखिए कि अगर पता होता कि इस दरख़्त के पास जाऊँगा और ये कुछ हो जाएगा, तो क्यों जाते उसके पास, गैब नहीं जानते थे। और ये सारे वाक़यात बयान करते हैं कि तौहीद ही असल है, और ये जो अकीदा है कि गैब कोई जान जाता है, इल्म हो जाता है उसको, ये शिर्क की जड़ है। इसीलिए डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर भी सुमाए मौता, मुर्दों के सुनने का अकीदा, इसको शिर्क की जड़ करार दिया। और हयात नबी फिल कब्र के नबी अलैहिस्सलाम को पता चल जाता है कौन आया कौन गया, ये शिर्क की जड़ है। और जो पूरी उम्मत आज ये अकीदे अपनाई हुई है, मज़ारों पर जाते हैं और सुन-मेले होते हैं कि बाबा जी हमें देख रहे हैं, हम यहाँ से चलें तो सबको पता चल जाता है। तो ये शिर्क की जड़ है ये अकीदा। अल्लाह के बंदो गौर करो, कौन इससे बचा है? जितने सूफ़ी गुज़रे हैं, सारे के सारे कब्र परस्त थे, सब ने यही अकीदा अपनाया, और वास्ते वसीले का अकीदा, पुकारों का अकीदा, सजदा ताज़ीमी का अकीदा। तो ये किसने बयान किए हैं, अल्लाह के बंदो गौर करो। इसलिए ये जो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए ये दावत उठी है, ये बेहतरीन दावत उठी है। अल्लाह ताला ने इनको फ़हम व फ़रासत दिया था, और इनके फ़हम व फ़रासत को पीछे करके ये जो दूसरे अपने आप को आगे लाए हैं, जितने भी हैं, चाहे ये शुरू में निकले थे जो अमीर बादशाह हो, अब्दुल कादिर सोमरो हो, अब्दुल हादी हो, बशीर मुल्तानी हो, बख्तज़ादा हो, और गज़नफ़र चिश्ती हो, या फिर ये 2005 के अंदर ये ग्रुप निकले हैं सरफराज की ज़ेर निगरानी, और फिर आगे जाके ये 4 हिस्सों में बँट गए हैं। ये सारे के सारे अपने आप को आगे लाते हैं और डॉक्टर साहब के फ़हम व फ़रासत को पीछे करते हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह के बंदो वापस लौटो ईमान ख़ालिस की तरफ, वरना तुमसे एक चींटी बेहतर होगी। वाक़ई अल्लाह ने फिर सही कहा कि अगर इंसान मुशरिक बन जाए तो फिर ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है। कोई जानवर भी इस तरह शिरक नहीं करता है, मज़ारों पर नहीं जाता है, या अपने किसी आम जिन्स का वो मज़ार बना के वहाँ चादरें नहीं चढ़ाता है और सुरमेले नहीं करता है। लेकिन यहाँ हमारे जमात इस्लामी के नायब अमीर प्रोफेसर गफूर मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर पर इमाम चादर चढ़ाने गए हैं। मुफ्ती महमूद साहब हलवा बांटने गए हैं कब्र के ऊपर बाटी में, और इसके सारे इस तरह मुशरफ हमारे जर्नैल मुशर्रफ साहब चढ़ावे चढ़ाने गए हैं, और जनरल ज़िया साहब का तो कहना ही क्या है। सारे के सारे, कोई क़यादत हो, मजहबी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, या हमारे जज साहिबान हों, जितने भी हैं, सदर हों, अलवी साहब हों, या जितने भी हैं, सारे के सारे किसी न किसी मज़ार के साथ चिमटे हुए हैं, शिर्क के साथ चिमटे हुए, शिर्क के रखवाले बन गए हैं। तो इनको कौन बताएगा अल्लाह के बंदों को? लिहाज़ा की दावत उठनी चाहिए, बिल्कुल खुली दावत, तुरियाँ दावत, ताकि इनके कानों तक ये बात पहुँचे और हुज्जत तमाम हो जाए, और अगर ये बात माने तो ये जहन्नम की आग से बच जाएँगे, और अगर ये नहीं मानते हैं तो जहन्नम मुँह खोले इनका इंतज़ार कर रही है।
اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی سب بھائیوں کو اور ان کو عوام کو. اب سوشل میڈیا کا یہ ایک دور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں فرما دی ہیں. اس کے اندر آڈیوز اپلوڈ کرو، ویڈیوز اپلوڈ کرو، اور یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، ہر جگہ اس دعوت کو پھیلاؤ اور لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ الہکم اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد شرک کی نشاندہی کرو، کھول کے بیان کرو، مشرکوں کی نشاندہی کرو کہ یہ بڑے بڑے جتنے گزرے ہیں تمہارے اکابرین جن کے اوپر تم فخر کرتے ہو کہ ہمارے بانی تھے جماعت کے، یہ جماعت کے بانی نہیں تھے، یہ شرک کے بانی تھے. چاہے قاسم نانوتوی ہو، میاں نذیر ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہو یا علی انجینئر ہو، یہ سارے کے سارے شرک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار ہو یا یہ ڈاکٹر نائک ہو، ہر جگہ جا کے وہ روح نہیں بیان کرتے ہیں جو ایمان کی روح ہے، جو توحید کی اصل چیز ہے، وہ نہیں بیان کرتے ہیں. باقی سارے مسائل بیان کر جائیں گے، مخرج ان کے بڑے اچھے ہیں، دلائل ان کے بڑے مضبوط ہیں، یہ ہیں، لیکن ایمان سے اس طرح خالی ہیں اور توحید کے اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. جو زندہ ہے توبہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو مر گئے ہیں وہ گئے، فارغ ہو گئے، اب ان کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نہیں کر سکتے ہو. اور اب ایسے شرک عقیدہ رکھنے والے کسی بھی مسلک پرست یا فرقہ پرست کو اپنا امام نہیں بنا سکتے ہو، لیڈر نہیں بنا سکتے ہو. یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہوگا. سر علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک ہے، کوئی بات نہیں، میں ان کو امام بناتا ہوں، چندے بھی دیتا ہوں ان کو. تو پوچھو اس سے کہ کوئی ایمان کی ہوا لگی ہے؟ تم سے تو وہ حدت بہتر ہے، وہ چیونٹی بہتر ہے جس نے اپنے ایمان عقیدے کے اندر اس طرح غیرت دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.